یہ سال تھا 682 کا، جب شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے قلعے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودی مسلمانوں کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج تم ایک مسلمان ہوتے ہو اور کئی یہودیوں کو بھگا دیتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب ایک یہودی ہوگا اور تم کئی مسلمانوں کو بھگائے گا۔ اس وقت ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت تو تم سمندر میں جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن اس وقت تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہوگا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں 180 کروڑ مسلمان ہیں اور یہودی صرف 1.5 کروڑ ہیں، لیکن پھر بھی اتنے سارے مسلمان یہودیوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہودی اس قدر کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ آخر ان یہودیوں کی طاقت کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر اور ریسرچ کے بارے میں درس دیا ہے۔ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم رکھنے والوں کے درجات بلند کرے گا۔ اور غزوہ بدر کی فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 70 ایسے قیدی موجود تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر قیدی 10 مدینے کے بچوں کو تعلیم سکھا دے تو یہ اس کا فدیہ ہوگا اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم والا عبادت کرنے والے پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح پورا چاند ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا اور واپس آنے تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ مسلمان جب تک ان آیات اور ان احادیث پر عمل کرتے رہے تو انہی مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی۔ علم و حکمت، تدبیر و سیاست اور دولت و حشمت میں اس قوم کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان احادیثوں اور ان آیتوں سے منہ موڑ لیا تب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ چھین لیا۔ جب مسلمان سوشل میڈیا، ڈانس، فیشن، بے پردگی، زنا، بےہودگی اور زوال کے آخری درجے کی جانب گامزن تھے، اسی وقت یہودی علم حاصل کرنے، ریسرچ کرنے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی طرف گامزن تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آرون جیکونور ایک اسرائیلی کیمیا دان تھا جسے پروٹون پر بہترین ریسرچ کرنے پر 2004 میں نوبل پرائز ملا۔ آریہ وارشل ایک اسرائیلی فزیشین اور کیمسٹ تھا جسے اس کے کام کی بنیاد پر 2013 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اور رام ہرشکو ایک اسرائیلی کیمسٹ تھا جسے 2005 میں نوبل پرائز برائے کیمسٹری سے نوازا گیا۔ رابرٹ اومن ایک ماہر معاشیات تھا جسے 2005 میں نوبل پرائز برائے اکانومی سے نوازا گیا۔ آدا یونات ایک اسرائیلی بایو کیمسٹ اور سائنسدان خاتون تھی جسے 45 سال کی عمر میں نوبل پرائز برائے روبوسوم ریسرچر سے نوازا گیا۔ مائیکل لیوٹ ایک اسرائیلی فزیشین تھا جسے 2013 میں نوبل پرائز ملا۔ ڈینیل کینمن ایک اسرائیلی معیشت دان تھا جسے اس کے کام کی بنیاد پر 2002 میں نوبل پرائز برائے معاشیات دیا گیا۔ اور ڈان سیکٹ مین نوبل انعام جیتنے والے چھٹے اسرائیلی کیمیا دان تھے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی تعلیم حاصل کرنے اور ریسرچ حاصل کرنے پر کتنا کام کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل میں صرف اسی شخص کو پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے جس نے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کر رکھی ہو۔ اسرائیل میں تعلیم سورج کی روشنی اور ہوا کی طرح مفت ہے کیونکہ وہاں ہر طالب علم کو 90% تک ٹیوشن فیس میں رعایت دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں ہر شخص تعلیم یافتہ ہے۔ دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز میں اسرائیل کی 30 یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ اسرائیل میں مطالعے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ کتابوں کے ترجمے میں اسرائیل دنیا بھر میں پہلے، جبکہ کتابوں کے اشاعت کے لحاظ سے اسرائیل دنیا میں دوسرے نمبر پہ موجود ہے۔ اسرائیل کے پاس مفت تعلیم ہونے کے سبب پڑھے لکھے اور ہنرمند افراد کی بہترین افرادی قوت موجود ہے۔
جو اسے دنیا کی بہترین معیشت بناتی ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 3 افواج ہیں، جن میں زمینی، بحری اور فضائی افواج شامل ہیں، جن کی مجموعی تعداد 1,70,000 ہے، اور مشرق وسطیٰ میں سب سے جدید اسلحہ اور میزائلوں کا ذخیرہ بھی اسرائیل کے پاس ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جس کے باعث اسرائیل اس وقت دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے اور پوری دنیا پر کنٹرول کر رہا ہے۔ آج اسرائیلی یہودی انہی چیزوں پر عمل کر کے علمی اور سائنسی میدان میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اپنی تحقیق اور ریسرچ کے باعث وہ دنیا کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جبکہ ہم مسلمان اور بالخصوص یوتھ سوشل میڈیا، ڈانس، فیشن، بے پردگی، سود، زنا، بےہودگی اور زوال کے آخری درجے کی جانب گامزن ہے، جبکہ یہود و نصارہ علم حاصل کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کر کے اپنی یوتھ کو ان کا پوٹینشیل صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا گیا تو ہم بہت بڑی انتشار کی جانب گامزن ہیں اور شاید ہم اس کا بہت بڑا نقصان اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔